ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات۔ اس وقت میں نے جو اندازہ لگایا 74,000 روپیہ ایک آدمی کے حج پہ لگتا، بات کر دیا یہ سوچ کے کہ چل اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، صرف فارغ کرنے کے وقت 5,000 روپے کا درآمد لگتا تھا، پھر قریب 6 مہینے کے بعد پیسے جمع کرنا پڑتے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو 6 مہینے ہیں، میری تنخواہ آئے گی، پھر اور اگر کم پڑے گا تو میں کسی سے کچھ قرض لے لوں گا، لیکن ماں باپ حج کرنے چلے جائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کل اگر میرے پاس پیسہ بھی ہوا اور والدین نہیں رہے تو پھر میں ان پیسوں کو کیا کروں گا؟ زندگی بھر مجھے افسوس ہوگا کہ میرے والدین حج نہیں کر سکے۔ یہ پیسے میرے لیے خوشی کا سبب نہیں بنے گی، اللہ کا نام لے کے میں بھر۔ خیر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، انتظام ہوا، وہ لوگ گئے اور حج کر کے واپس آ گئے۔ تھوڑی مشکلات مجھے آئیں، لیکن میں نے اپنے والدین سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ مجھے کوئی مشکل آئی تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن انتظام اللہ نے فرما دیا۔ وہ چلے گئے آنے کے بعد ہمارے والد صاحب معلوم نہیں کیوں اتنے حساس ہو گئے کہ وہ کہنے لگے کہ بیٹا ایسا ہے، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، تم نے ان سال پار بھر دو۔ اب وہ بالکل بضد ہو گئے، میں کیسے ان کو کہتا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کا دل چھوٹا ہو جاتا۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ ابا آپ تو کمزور ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو خواہش تھی کہ آپ کر لیں، ابھی اللہ نے توفیق دی تو میری عمر ہے، میں انشاءاللہ کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، ابھی ٹائم ہے۔ میں نے یہ نہیں ان سے کبھی کہا کہ مجبوری ہے، پیسے نہیں، واقعی میرے پاس ہے، لیکن وہ اتنے مصر ہوئے کہ نہیں میری خواہش ہے تم اسی سال چلے جاؤ، میں نے بہت دعا کی ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا چلو آپ نے دعا کی ہے تو انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ ان کی بات رکھنے کے لیے میں نے ہو ہاں کر دیا۔ وہ کہنے ایک بات انہوں نے کہی، بیٹا دیکھو میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میرے پاس زمینیں بہت ہیں، ان کے پاس زمینیں بہت تھی، تو کہنے لگے زمینیں بہت ہیں، اگر تم کہو تو میں اپنی کو زمین بیچ کے تمہیں پیسہ دے دوں۔ تو میں نے کہا کہ زمین نہ بیچے، اللہ چاہے گا انشاءاللہ چلے گئے، آپ نے دعا کی ہے تو چلے گئے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، نوجوانوں کو جو اپنے ماں باپ کی دعاؤں پر اتنا بھروسہ نہیں رکھتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، ان کی زبان کی تاثیر نہیں سمجھتے۔ میرے والد یہ کہتے رہے کہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہارے لیے، اسی سال تم جاؤ۔ حالات تو بالکل ایسے نہیں تھے کہ میں جا سکتا تھا، لیکن والدین کی دعائیں تھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کیسے اللہ نے کرم فرمایا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ شاہ بخاری جو ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اشرفیہ میں انہوں نے بیٹھ کے بخاری کی شرح لکھی۔ انہوں نے دوپہر میں چپراسی بھیجا، میں سویا تھا، ایک ٹائم کی پڑھائی تھی، پڑھا کے سو گیا کھانا کھا کے، تو وہ چپراسی آیا مجھے جگایا، کہا مفتی صاحب بلا رہے۔ مفتی صاحب جس کو بلائیں تو وہ ڈر جاتا تھا کوئی غلطی لگتا ہو گئی ہے، ابھی یہ ڈانٹ لگائیں گے۔ میں بھی سوچا یار ابھی مفتی صاحب بلاتے نہیں کہ یار یہ دوپہر میں دھوپ میں کیا بات۔ میں خیر اٹھا گیا، بڑا ڈرتا گیا، میں نے کہا حضرت خیریت؟ بولے ہاں مولانا سنو، تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ میں نے کہا ہے۔ بولے سری لنکا کی راجدھانی جو کولمبو ہے وہاں سے تقریر کے لیے ربیع الاول میں میرے پاس دعوت آئی ہے اور میں نہیں جانا چاہتا، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو بتاؤ، پھر میں آپ کے لیے بات کرتا ہوں۔ تو اس وقت تک میں کہیں سفر نہیں کیا تھا باہر کا، یہ شوق بھی تھا کہ یار میں جاؤں گا۔ اس وقت تک کبھی ہوائی جہاز پہ بھی نہیں بیٹھا تھا، میں سوچا چلو ہوائی جہاز، یہ سب 2000 کی بات ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے اچھا میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کولمبو کے مہمان لوگ تھے، ان سے بات کیا کہ ایک مولانا صاحب ہے وہ تقریر کرتے ہیں، میں اس کو بھیج دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ان
کی کیسٹ بھیج دیجیے تقریر کی طرح ان کی تقریر سن لیں. اتنا سننا تھا مفتی صاحب ناراض ہو گئے, بہت ناراض ہوئے ان میمنوں پہ. کہنے لگے شریف الحق کہہ رہا ہے تو اس کی بات پر اعتماد نہیں ہے, اب کیسے سنو گے پھر بلواؤ گے, چھوڑو تم لوگ, میں نہیں بھیجوں گا کسی کو, نہ میں آؤں گا نہ بھیجوں گا, چلو فون رکھو. وہ سب ڈر گئے کہ مفتی صاحب انہوں نے کہا حضرت بالکل بھیج دیں, آپ غلطی ہو گئی, ہم سے معافی چاہتے ہیں. اور بہرحال مفتی صاحب نے پھر میرے لیے ان سے بات کی اور اللہ کا فیصلہ ایسا کہ میرے خیال سے اس کے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اچانک مفتی صاحب کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال. میں تو سمجھا کہ مفتی صاحب نے بات کی تھی, بات بھی ختم ہو گئی, لیکن اس کے تقریباً 22 دن کے بعد کولمبو والوں کا میرے پاس اشرفیہ میں فون آیا دفتر میں کہ وہ کوئی مولانا مسعود صاحب ہے, ان سے ہمیں بات کرنا. تو دفتر کے دفتری نے مجھے بولوایا مولانا صاحب کولمبو سے آپ کا کوئی فون آیا. میں نے بات کی کیا بات؟ بولے مفتی صاحب نے آپ کے بارے میں ہمیں بتایا تھا, اب تو وہ نہیں رہے, تو اب تو آپ کا آنا بالکل ضروری ہے, آپ آ جائیں, ہم آپ کے کاغذات بھیجیں گے, دہلی ایمبیسی میں بھیج دیتے ہیں, آپ ایمبیسی جائیں, ویزا لگوا لیں اور ٹکٹ کٹائیں, کولمبو آ جائیں, آپ کے سفر وفر کا سارا خرچ ہم یہیں دے دیں گے آپ. اور پھر میں دلی گیا, ویزا لیا اور کولمبو کا ٹکٹ کٹایا. رات میں تقریباً 2:30 بجے میں کولمبو ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا. ان کو بتا دیا تھا میں آج کی فلائٹ سے آ رہا. وہ بیچارے رات میں 2:30 بجے ایئرپورٹ پہ گاڑی لیے تیار تھے, لے گئے. بڑی عزت کی میری تقریباً 12 دن میں نے وہاں تقریریں کی. ان لوگوں نے کہا نہیں ابھی جانا نہیں ہے, 11ویں میں 11 دن اور تقریر کر دی. تقریباً 1.5 مہینہ ان لوگوں نے روکے. 1.5 مہینے میں نے کولمبو میں 37 تقریریں. اب آپ سے بتاتا ہوں, یہ سب بات تو شاید ہے لیکن اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی بات بتائی. ان لوگوں نے مجھے اتنا ہدیہ پیش کیا کہ میرے اوپر حج وہی فرض ہو. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہی میرے اوپر حج فرض ہو گیا اور اللہ نے انتظام کر دی. پھر وہیں سے میں نے فون کیا, اسی سال میں نے فارم بھرا اور حج کی سعادت اللہ. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو اسباب نہیں تھے اللہ نے وہ اسباب مہیا کر دیے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں نے یہی سمجھا یہ صرف ہمارے ماں باپ کی دعا ہے. ہمارے والد نے اتنی دعا کی, ان کی طرف تھی, ان کی خواہش تھی, تو اللہ نے کہاں سے اسباب پیدا کر دیے. میں نے کولمبو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اللہ نے وہاں سے انتظام فرمایا. اسی لیے ہمارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں کہ دعا نبی امتی, جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے ایسے ہی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. یہ میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ باحیات ہیں, زندہ ہیں, ان کی زندگی کو غنیمت سمجھو. صرف یہی نہیں کہ آپ ان کو پیسے دے دو, پیسے سے صرف خدمت نہیں ہوتی, پیسے بھی دو, پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی, لیکن کچھ دیر ان کے پاس بیٹھو, ان کی چارپائی پہ بیٹھو, ان سے باتیں کرو, ان کا سر دباؤ, ان کا پیر دباؤ, ان کی خدمت کرو, ان سے مشورہ لو. وہ چاہتے ہیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھے, ہم سے باتیں کرے, ہماری خیریت پوچھے. اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تم بیٹھ کے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو ہر بار دیکھنے پر اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. عمرہ کرنے تو بھوک جاتے ہو, اب تو عمرہ کرنے کا بھی ایک رواج ہو گیا ہے. لوگ جاتے ہیں, ان کے پاس پیسے سال میں 1 بار 2 بار جاتے, ٹھیک ہے, اچھی بات, لیکن ماں باپ کی خدمت عمرہ سے زیادہ ضروری ہے. ماں باپ کا خیال اس سے زیادہ ضروری ہے, ماں باپ کی خدمت اس سے زیادہ ضروری ہے.
اللہ کے رسول کی خدمت میں بعض صحابہ کرام آتے، کہتے حضور آپ کے ساتھ چل کے ہم جہاد کریں گے، جنگ میں چلیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ساتھ اگر ہم نے جنگ کر لی تو پھر ہمارا تو بیڑا پار ہے، آپ کی صحبت میں اثر ہو جائے گی۔ تو سرکار کیا فرما، ماں باپ زندہ بوڑھے ہیں، تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، اگر وہ کہتے بوڑھے ہیں زندہ ہیں تو فرماتے سنو ہمارے ساتھ تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب۔ سرکار انہیں بھیجتے، اس کا مطلب یہ ہے فرمایا ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاد میں تو کوئی بھی چلا جائے گا لیکن تمہارے ماں باپ کی خدمت کوئی نہیں کرے گا، تمہیں کو کرنا پڑے گا، تم واپس جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اسی لیے اللہ تمہیں اس جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ کہاں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت سے روزی حاصل کر لیں گے، اپنی چالاکی سے روزی حاصل کر لیں گے، اپنے ہنر سے سکون پیدا کر لیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ الٹے لٹک جاؤ گے تو سکون نہیں پاؤ گے۔ سکون اگر چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، راضی رکھو اور ان کو ان سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ میں ان چیزوں پہ کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس بچے، ہمارے پاس نوجوان بالکل لحاظ نہیں کرتے، اپنی باپ کی خدمت نہیں کرتے، اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے۔ کس نے آپ کی پرورش کی؟ کس نے آپ کو کھلایا پلایا؟ کس نے آپ کو تعلیم و تربیت دلائی؟ کس نے آپ کی شادی کی؟ کس نے آپ پہ خرچ کیا؟ اب آپ جوان ہو گئے تو آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے بندو، دنیا کی ہر چیز میں کچھ ملاوٹ ہو گئی ہے، لیکن آج بھی ماں باپ کی محبت میں وہی اخلاص ہے، وہی سچائی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ماں باپ کی محبت ہزاروں سال پہلے جیسے خالص تھی، آج بھی اولاد کے حق میں ماں باپ کی محبت ویسے ہی ہے۔ ہمارے سرکار جب اپنے ماں کے شکم میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا تو والد کو تو دیکھے نہیں۔ 6 سال کے تھے، والدہ کا انتقال سفر میں ہو گیا، والدہ کی بھی خدمت کا کوئی موقع نہیں ملا، لیکن جس ماں نے دودھ پلایا تھا پیغمبر نے اپنی اس رضائی ماں کا احترام کتنا کیا۔ جیرانہ مکے سے تقریباً 27 کلومیٹر یا کم و بیش کچھ ایسے ہی ہوگا، جہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر لوگ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بڑا عمرہ۔ اللہ کے نبی وہاں تشریف فرما تھے، صحابہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے اور لگتا ہے سرکار احرام میں ہے۔ ایک چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی اور ایک چادر آپ نے پہن رکھی تھی۔ احرام میں یہی ہوتا، 2 کپڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اتنے میں آپ نے دیکھا یہ بوڑھی خاتون دور سے آتی ہوئی نظر آئی، نہیں وہ ناتواں آ رہی ہے۔ جب قریب آئی تو اللہ کے رسول نے جب انہیں دیکھا تو ان کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے۔ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی وہ زمین پہ بچھا دیا، ارشاد فرمایا اس میں آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بوڑھی خاتون بیٹھ گئی، سرکار ان سے باتیں کرنے لگے، ان کے گھر کی خیریت، ان کے بچوں کی خیریت، ان کے قبیلے کی خیریت پوچھتے رہے۔ جب کچھ دیر ہو گئی انہوں نے ارادہ کیا واپس جانے کا، سرکار نے اشارے سے انہیں روکا، اندر خیمے میں گئے۔ ام المؤمنین جو تھی ان سے ارشاد فرمایا کہ کچھ تحفے تحائف کی گٹھری ایک بناؤ۔ اس تحفے تحائف اکٹھا کیے، اس کی ایک گٹھری بنائی۔ سرکار آئے، خاتون کے ساتھ کچھ دور تک گئے چھوڑنے، اور پھر وہ تحفہ انہیں دے کے رخصت ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم نے آج ایک عجیب بات دیکھی، آج تک کسی بوڑھی خاتون کی ایسی عزت ہم نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو تعظیم، جو اعزاز آپ نے اس بوڑھی خاتون کی کیا، یہ کون تھی؟
عزت، اتنا احترام، تو آپ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں یہ تمہارے نبی کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی جنہوں نے بچپن میں تمہارے نبی کو دودھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی ماں کا احترام کر کے یہ ثابت کر دیا یہ دنیا کے لوگوں جب رضائی ماں کا احترام پیغمبر اتنا کر رہے ہیں تو حقیقی ماں کا احترام کتنا ہوگا۔ اگر تمہاری حقیقی ماں زندہ ہے تو تم اپنے حقیقی ماں کا احترام کرو۔ اس نے تو دودھ بھی پلایا ہے، اسی نے پرورش بھی کی ہے، اپنے شکم میں پرورش کی، پیدائش کے بعد پرورش کی، دودھ پلایا اور جوانی تک تمہاری پرورش کرتی رہی۔ اس ماں کا احترام اولاد کے اوپر کتنا واجب۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اخلاقیات سیکھو۔ اپنے علم پر، اپنے کامیابی پر کبھی بھی ناز نہ کرو۔ یہ سارا علم، ساری کامیابی ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ماں باپ زندہ ہو تو ان کی خدمت کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پڑھو، اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، رشتے داروں کا خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ اب آسان ایک آسان ہے، فون کر کے کہیں فون بھی نہیں کر پاتے، اتنا مصروف، اتنی مصروفیت ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو نہیں، اپنے کو بھی کہتے ہیں، ہم سے بھی خامیاں ہو گئی۔ ہماری بہنیں ہیں بڑی بڑی، ہم سے سب بڑی، آپ ان کو فون نہیں کرتے تو خود کبھی کبھی کرتے، اور پھر وہ سناتی ہے تم بہت بڑے مولانا ہو۔ اب ہم یہی کہتے بھائی ذرا موقع دے دلائیے، چھوڑو یہ سب بات ہے، اب تم لگتا ہے اتنے بڑے مولانا ہو گئے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کو فون کر سکو۔ کیا مطلب ہے؟ کتنی مصروف تمہاری زندگی ہو اللہ ہو، تو یہ آپ کو معلوم نہیں۔ جب آپ کسی رشتے دار کو اپنے فون کرتے ہیں تو اس رشتے دار کو خوشی اتنی ہوتی ہے بغیر مقصد کے کریے۔ اگر وہ پوچھیں کس مقصد کے لیے آپ نے فون کیا تو آپ کہیں کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ کی یاد آ رہی تھی، بہت دن ہو گیا تھا، آپ کی خیریت نہیں معلوم ہو سکی اس لیے فون کیا تھا۔ موقع نکال کے کبھی چلے جایا کیجیے اگر ممکن ہو، اگر نہیں جا پا رہے ہیں تو کم سے کم فون سے ان کی خیریت پوچھ لیا کریں۔ اس فون سے بھی ان کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے اور ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرو اچھا۔ اگر ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اللہ ہماری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری روزیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ بہت سے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد بھی کریں، زکوٰۃ نکالیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رشتے داروں میں کون مستحق ہے، ان کو چپکے سے پہنچا دیا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سے یہی کہیں زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو نظر کہہ کے دیں گے تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور ایک رشتے دار کی دل جوئی بھی ہو جائے گی کہ ہمارا رشتے دار ہمارا خیال کرتا ہے، ہمارا لحاظ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے آدمی اکیلے دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہے گا، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہے گا، اور سب کے حقوق ادا کرنا یہی ہمارے نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ بولو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑوسی ہے ان کا بھی خیال ہو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل امین اتنا حکم لے کے نازل ہو گیا اللہ کا کہ مجھے تو ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو جائیداد بھی دینی پڑے، کوئی حکم ایسا نازل ہو جائے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہمارے اسلام کی تعلیم، اور ایک چیز دیکھیں جہاں بھی پڑوسیوں کا ذکر سرکار نے کیا، پڑوسیوں کی خدمت، پڑوسیوں کا لحاظ، پڑوسیوں سے محبت،
تو وہاں یہ کہیں نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسی کی خیریت معلوم کرو، یہ نہیں کہا یہ کہ پڑوسیوں کا خیال کرو، اگر مسلم ہو پڑوسی تب بھی اس کا خیال کرو، غیر مسلم ہو تب بھی اس کے شاید شان اس کا خیال کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ پڑوسی تمہارا کوئی بھی ہو، تمہارے گھر کے بغل میں رہتا ہو تو اس پڑوسی کا لحاظ کرو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر۔ سلطان صاحب یہ ہمارے ہم سبق ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے۔